کیا آپ کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کی باتیں چھپ کر سنتے ہیں، یا کبھی آپ نے خود کو کسی کی کنسوئی لیتے ہوئے پکڑا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کنسوئی لینے والے لوگوں کے بارے میں، اور یہ بھی جانیں گے کہ ایسے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لوگوں کی چھپ کر باتیں سننا، ان کے معاملات کو جاننا، ان کی پرسنل زندگی میں دخل اندازی کرنا، آج ہم اپنی ویڈیو میں اسی بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب بہنیں، مجھے امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور اپنی زندگی کا آغاز اللہ کے پاک و بابرکت نام کے ساتھ ادا کر رہی ہوں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہر گھر میں تقریباً کامن ہے، ہر گھر کی یہ کہانی ہے۔ آپ کے گھر میں یا آپ کے محلے میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو دوسروں کے معاملات کی چھان بین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یا آپ کی باتوں کو چھپ کے سنیں گے، یا آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں گے، یا آپ کے ہر گھریلو معاملات میں انوالو ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کنسوئی لینے والے لوگ، جو آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ کوئی بات کر رہے ہوں گے، آپ کی چھپ کے سنیں گے، دیواروں کے ساتھ لگ جائیں گے، آپ کی کھڑکیوں کے ساتھ لگ جائیں گے تاکہ آپ کے معاملات کو سن سکیں اور آپ کی باتیں آگے پہنچا سکیں، اور دوسروں کے اوپر جا کے آپ کی برائی کر سکیں، آپ کی چغلیاں کر سکیں۔ تو کوشش کریں اس طرح کے لوگوں سے بچیں، اس طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچیں۔ جس طرح دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوں گے نا، تو تیسرا شخص چھپ کے ان کی باتیں سنے گا، کسی کی فون یا ذاتی پیغامات کے بارے میں بلا اجازت آپ کی چھان بین کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ دوسروں کے راز معلوم کرنے کی کوشش بھی ایسے لوگ کرتے ہیں، اور یہ عمل اخلاقی طور پہ بہت زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی میں انوالو ہو جاتے ہیں، آپ کی ذاتی زندگی کے ہر معاملات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ نہیں نہ چل رہا تو آپ کے دیواروں اور کھڑکیوں کے ساتھ چپک جانا انہوں نے آپ کی باتیں سننے کے لیے، کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں، ان کے آپس میں کیا بات ہو رہی ہے، یہ آج کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، کہیں یہ میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے بارے میں بات نہ بھی ہو رہی ہو، کوئی بھی بات ہو رہی ہو، تو ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے، وہ پاس تو نہیں بیٹھتے لیکن دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں آپ کی باتیں سننے کے لیے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسے کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں انوالو بھی نہ کریں، ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھیں۔ اسلام میں بھی ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ ہر کسی کے انسان کی پرائیویسی کو ہم ایکسپوز نہ کریں، لیکن یہ دنیا والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی میں انوالو ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ آپ کے ہر معاملات کی ٹو لیتے رہیں۔ کچھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے، کچھ لوگ فطرت سے مجبور ہوتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جاننے کے شوقین ہوتے ہیں کہ بس یہ کوئی کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو دوسروں کی باتیں سن کر آگے بتانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے ان لوگوں کو۔ ایسے لوگوں سے بھی دور رکھیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حسد یا کسی کا مقابلہ کرنا چاہ رہے ہو نا، تو وہ بھی آپ کے راز جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسروں پر شک کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں بات تو نہیں کر رہا، آج اس نے میرے بارے میں یہ بات تو نہیں کرنی۔ اور کچھ لوگ جو حسد کرتے ہیں وہ بھی یہ چیز سوچتے ہیں، وہ بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ یہی میں اس کی باتیں سنوں، پھر آگے پہنچاؤں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، اس کے بارے میں اسے کی باتیں آگے پھیلاؤں۔ حالانکہ کوئی ایسی بات نہ بھی کوئی کر رہا ہو تو، لیکن وہ لوگ آپ کی باتیں سن کے دو تین آگے لگا کے، مسالہ لگا کے، تو وہ آگے کریں گے۔ اس طرح کے لوگوں سے بچیں ضرور۔ سب سے بڑا ان چیزوں کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپس میں آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تو چھپ کے باتیں سن کے آپ کی ٹو لے کے آگے بتا تو دیتے ہیں نا، لیکن آپ کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان وہ مداخلت کر کے آپ کے معاملات کو خراب کرتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، آپ کے رشتوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے آپس میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں ایسی افواہوں سے۔ ذرا سوچیں کہ اس طرح کے لوگ آپ کے سکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں کرتے ہیں،
آپ کی چھپ چھپ کے باتیں سنتے ہیں، آپ کی کھڑکیوں دیواروں کے ساتھ لگ کے آپ کی باتیں سن کے، کان لگا کے آپ کی باتیں سننا اور آگے جا کے ان کو 2-3 مسالہ لگا کے باتیں بتانا، تو ایسے لوگ کبھی آپ کے سگے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ کبھی آپ کو پسند کرتے ہی نہیں ہوتے اصل میں، وہ صرف آپ کے ساتھ ایک رہنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک گھر میں رہنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے معاملات اکثر آپ کے جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں کہ کہیں آپ کی درانی نے آپ کو یہ نہیں کہہ دیا، آپ کی جٹھانی نے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ دیا، کہیں ساس نے کوئی بات نہیں کر دی، کوئی نند نے کوئی بات نہیں کر دی، تو سارا دن یا سارے ٹائم اسی چیز کے اوپر وہ فوکس رہتا ہے۔ تو کوشش کریں اس طرح کی ٹاکسیسٹی سے بچنے کی، اس طرح کے لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں جو آپ کے ہر معاملات میں، آپ کی چھپ کے باتیں سننے میں، آپ کے ہر چیزوں سے حسد کرنا یا آپ کے معاملات چھپ کر سننا، تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے ہمیں۔ یقین جانیں ایسے لوگوں کو سمجھانے کے اس طرح کے کمال کے طریقے نا کہ آپ اپنی زندگی میں میں شور سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے۔ اس طرح کے لوگوں سے نپٹنے کے لیے کچھ عملی طریقے بھی اپنانے چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ واضح حدود قائم کریں، اس سے بتائیں کہ یہ تمہاری حد ہے، تم نے اپنی حد میں رہنا ہے اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اور اپنی ہر بات پہ ڈٹ جایا کریں۔ دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ ذاتی باتیں یا اپنی معلومات شیئر کبھی نہ کریں، اپنی کوئی بھی ذاتی بات ان کو بتائیں ہی نہ، ان کو اپنی کوئی معاملات میں انوالو کریں ہی نہ۔ تیسرا یہ کہ گھر کے دوسرے افراد کو بھی تمام صورتحال کے بارے میں بتائیں کہ یہ انسان ایسا ہے، یہ باتیں ادھر کی سن کے ادھر پھیلاتا ہے، یہ ادھر کھڑا ہو کے ہماری باتیں سنتا ہے، یہ دیواروں کے پیچھے لگ کے باتیں سنتا ہے اور چھپ کے باتیں سننے کی اس کو عادت ہے، تاکہ ان کو بھی یہ معلوم ہو کہ یہ بندے کی عادت اس طرح کی ہے، اور اگر یہ کوئی بات پہنچاتا ہے تو وہ سچ بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھا یہ کہ اپنی کوئی بات ایسے بندے سے نہ شیئر کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بالکل اپنی کسی بھی چیز کو اس کے ساتھ شیئر نہ کریں، کیونکہ جو انسان آپ کی چھپ کے باتیں سن رہا ہے تو اب سوچیں وہ آپ کی بات کو آگے کیسے نہ پہنچائے گا، کس طرح وہ آپ کی باتوں کو آگے نہ پہنچائے گا۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا اور دوسرے لوگوں کے معاملات کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی باتیں سن کے آگے پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر بائی چانس کبھی کان میں ایک بات پڑ جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، ایسا نہیں کہ باقاعدہ کھڑے ہو کے یا دیوار کے ساتھ لگ کے آپ کی باتیں سنیں۔ تو اس چیز پہ ذرا غور کریں اور کوشش کریں کہ اس کو پیار سے سمجھائیں۔ پہلے آپ کو کرنا ہی ہے کہ پیار سے سمجھائیں، اگر پیار سے نہ سمجھیں تو اس طرح کے لوگوں کو غصے سے بھی سمجھانا پڑ جاتا ہے، اور لیکن بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ غصے میں بات کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا ہی آپا کھو دیں اور خود ہی غصے میں اس سے لڑنا شروع کر دیں، نہیں، بڑے پیار سے اور توجہ کے ساتھ اس کو یہ چیز سمجھائیں اور یہ بتائیں کہ بھئی تم نے ایسا کام نہیں کرنا، اپنے حد میں رہنا ہے، ہمارے معاملات میں انوالو نہیں ہونا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اگر کوئی بات ہے کرنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے کمرے میں بیٹھا کرو۔ اس طرح بات کر کے اگلے بندے کو بھی اس کی حد معلوم کروا دینی چاہیے، تاکہ وہ آپ کے معاملات میں نہ بولے، نہ آپ کے معاملات کو کان لگا کے سنے، اور نہ ہی آپ کے معاملات کو کسی اور تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کبھی کبھی سخت ہونا پڑتا ہے، آرام سے اور پیار سے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو ان کے مطابق ہی ڈیل کریں، اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے ہی ڈیل کریں، اور کوئی اچھا نہیں کر رہا تو اس کو اسی کے ہی طریقے سے ڈیل کریں۔ کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے ہی طریقے اپنانے پڑتے ہیں، ان لوگوں کو بتانے کے لیے ان کے ہی طریقے اپنانے پڑتے ہیں۔ ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم غصے میں آ کے بس بولنا شروع کر دیتے ہیں اور برے بن جاتے ہیں سب لوگوں کی نظروں میں، اور وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خاموش رہ کے ساری آگ بھی لگا دیتے ہیں آپ کے گھروں میں، آپ کے شوہر کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کی لڑائی کروا دیتے ہیں، اور خود آرام سے سائڈ پہ بیٹھ کے بڑے سکون سے دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم نے تو کچھ کیا نہیں، حالانکہ سارا کام کیا دھرا ان کا ہوتا ہے۔ اور ہم جیسی جذباتی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو بول کے خود بری بن جاتی ہیں اور بس خود کو برا بنا لینا ہے اور سب گھر والوں کی نظر میں برا بن جانا ہے۔
تو کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کی، اس طرح کی چیزوں سے بچیں، اس طرح کے ان کے کاموں سے بچیں، اور چپ کر کے پہلے دیکھیں، ان کو سمجھیں کہ یہ کس انسان کس طرف جا رہا ہے، یہ آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کی دماغی صورتحال کو دیکھیں، پھر اپنے معاملات کو، پھر اپنے کام کو ان کے مطابق چلائیں۔ دیکھیں نا کہ یہ بندہ ہمارے حق میں بہتر ہے، تو اس کے ساتھ اپنی کوئی بات شیئر کریں۔ اگر آپ نہیں رہ سکتی کہ اپنی بات کو شیئر کیے بغیر، تو کوشش کریں اس طرح کے لوگوں سے اپنی بات شیئر کریں، نہ کہ اس طرح کے لوگوں سے جو آپ کے منہ پہ تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن پیٹھ پیچھے جا کے 2-3 باتیں لگا کے آپ کی آگے پہنچاتے ہیں، آپ کو سب کے سامنے برا بنا دیتے ہیں، اور آپ جذباتی طور پہ ہو کے اپنی باتوں کو بس اس کے سامنے سارا کھول کے رکھ دینا، اور بعد میں آپ خود ہی پچھتاتے ہیں جب وہ سارے معاملات کو آپ کے خلاف کر دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اس طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچیں، اس طرح کے لوگوں کی عادات سے بچیں، اس طرح کے لوگوں کے سائے سے بھی بچیں، اور اپنے آپ کو اس قدر محدود رکھیں، اپنی باتوں کو اپنے تک رکھیں۔ کوشش کریں اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں تو سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ شوہر ہی آپ کا بہترین دوست ہوتا ہے۔ تو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ اپنی دوستی بنائیں، اس کے ساتھ اس طرح کی بانڈنگ بنائیں کہ اپنی ہر معاملات کو اپنے شوہر کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہوتے ہیں نا تو اپنے گھر کے کسی بزرگ کے ساتھ شیئر کریں جو کہ آپ کے قابل لگتا ہو کہ یہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہے۔ اور سب سے زیادہ اچھا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں نا اپنے بچوں کو کبھی غلط مشورہ نہیں دیتی، وہ آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہی چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے والدین کے ساتھ اپنی بات شیئر کریں، سب سے پہلے اپنے شوہر کے ساتھ، اور کچھ معاملات کو اپنے تک بھی رکھیں، اپنے راز کو اپنے راز رکھیں، اور حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے تمام اپنے حالات کو سنبھالیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا یہ ولاگ اچھا لگے گا، اور میری باتیں آپ کے لیے کافی موٹیویٹیڈ ہوں گی۔ اگر میری بات اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں آنے والی تمام خوشیوں کو اپنوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔